بلکہ پیغمبر نے دنیا پر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی صداقت کا کشف کیا، اپنے کو سچا منوایا، ثابت منوایا۔ اور جب لوگوں نے پیغمبر کو صادق مان لیا، سچا مان لیا، پھر پیغمبر نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ۔ پھر بات بدیع تک پہنچی تو کہا کہ کہو علی ولی اللہ۔ لیکن پیغمبر نے دنیا پر آنے کے بعد یہ نہیں کہا سب سے پہلے کہ کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، بلکہ پیغمبر نے اپنے کو صادق مانا اور اس کی سچائی کی کیا کہنے جس کی دشمن کو دبا دی۔ پیغمبر نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ بتا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ رنیع اللہ کے بیٹے ابو طالب کے بھتیجے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ ابو لہب کو بتا کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ رنیع اللہ کے بیٹے ابو طالب کے بھتیجے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ تم دونوں مجھے صادق مانتے ہو، سچا تسلیم کرتے ہو، تو یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ سامنے پہاڑی ہے، اس کے پیچھے فوج آ رہی ہے، تو کیا تم دونوں مانگو گے، قبول کر لو گے، تسلیم کر لو گے؟ دونوں نے یہ زبان اور کہا عبداللہ کے بیٹے ابو طالب کے بھتیجے، اگر آپ یہ فرمائیں کہ سامنے پہاڑی ہے، اس کے پیچھے فوج آ رہی ہے، تو ہم قبول کر لیں گے، تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں کہوں کہ یہ جو سامنے پہاڑی ہے، اس کے پیچھے فوج آ رہی ہے، اور تم دونوں وہاں جاؤ اور جا کر دیکھو وہاں پر فوج نہ ہو تو کیا کہو گے؟ دونوں نے یہ زبان پر کہا عبداللہ کے بیٹے ابو طالب کے بھتیجے، اگر آپ یہ فرمائیں کہ یہ سامنے پہاڑی ہے، اس کے پیچھے فوج آ رہی ہے، ہم دونوں وہاں جائیں اور جا کر دیکھیں وہاں پر فوج نہ ہو تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم اندھے ہیں لیکن آپ سچے ہیں۔ السلام علیکم۔
جو پیغمبر نے کہا وہ مانا، وہ جو پیغمبر نے حکم دیا اس پر عمل کیا۔ اب آپ چلے رہیے کسی جگہ، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی دیہات میں، کسی ایک مسلمان سے پوچھیے کہ جنت دیکھی ہے، کہے گا نہیں دیکھی۔ کہ ایمان ہے جنت کا؟ ہاں ایمان ہے۔ کہ اگر دیکھی نہیں ہے تو ایمان کیوں؟ کہ ہم نے تو نہیں دیکھی ہے مگر حضور نے کہا کہ جنت ہے۔ اچھا کوثر دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا، ایمان ہے کوثر پہ؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا۔ سلسبیل کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، ایمان ہے سلسبیل پر؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا۔ کہکشاں کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا، ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا۔ عرش کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا، ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا۔ فرمان کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا، ایمان ہے؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا۔ حوروں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو نہیں ہے حوروں کو، لیکن تمنا بہت ہے حوروں کو دیکھنے کی۔ پکا یاد ہے کہ 70 ملے گی، دیکھا نہیں، ایمان۔ اچھا جب بات چلی نور کی تو نور کی سوجی، جب سورہ رحمان پڑھا نور کی سوجی، دل کو جگر کو نظر کو ہے لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی نور کی سوجی۔ حوروں کو دیکھا تو نہیں ہے مگر ایمان ہے، جب کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا۔ اچھا خدا کو دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا، ایمان ہے خدا کا؟ ہاں ہے۔ اگر دیکھا نہیں ہے تو پھر ایمان کیوں؟ کہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے مگر حضور نے کہا ہے کہ خدا ہے۔ تو جب خدا کو بغیر دیکھے مانتے ہیں حضور کے کہنے پر، تو پھر امام زمانہ کو کیوں نہیں مانتے بغیر دیکھے
جو پیغمبر بتاتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر کی دیانت تھی کہ پیغمبر نے آیت کو آیت کہا، حدیث کو حدیث کہا. پیغمبر نے اپنے کلام کو کلام کہا، حدیث کہا کہ یہ حدیث ہے. جب وہی آئی تو کہا یہ آیت ہے. اگر پیغمبر وہی کو آیت کو حدیث کہہ دیتے تو کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا کیا جو حدیث کو حدیث کہے یا یہ بتا سکے کہ نہیں یہ حدیث ہے یہ آیت ہے. تو پھر سلام کیجیے پیغمبر کی دیانت داری پہ کہ پیغمبر نے حدیث کو حدیث کہا، آیت کو آیت کہا. اور پھر یہ قرآن بھی اللہ نے بھیجا پیغمبر کے قلب اور پیغمبر نے دنیا سے گئے تو قرآن کو چھوڑ کر گئے. اور اب دنیا یہ کہے کہ نہیں یہ چیز قرآن میں نہیں ہے، وہ چیز قرآن میں نہیں ہے، وہ دکھائیے یہ دکھائیے. تو بھائی صاحب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ بھی قرآن میں نہیں دکھا سکتے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ کے بڑے نہیں بتا سکتے. ہاں ہم بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کا وارث بھی ہے جو یہ بتائے گا کہ کون سی آیت کہاں پر آئی، یہ جگہ پر آئی، کیا پیغام لائی، کیا مقصد تھا، کیا ریزن تھا، کیا ہدف تھا. ہمارے پاس رہبر بھی ہے، قرآن کا رہنما بھی ہے، قرآن کو بتانے والا بھی ہے. پہلے قرآن میں علی نہیں ہے تو پڑھیے قرآن، کھولیے قرآن، نکالیے سورہ آل عمران. ارشاد ہوتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. بتائیے کہ نفس کی جگہ محمد عربی کے ساتھ جانے والے علی نے اور کون ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بتائیے شب ہجرت بستر رسول پر سو کر مرضیوں کا سودا کرنے والے علی نے اور کون ہے. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. بتائیے کہ حالت حکومت کے دنیا والے علی نے اور کون ہے. لیکن 313 آیتیں ایسی ہیں ظاہری جو آج بھی علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. ورنہ تو ہر نقطے کے پیچھے علی ہے، ہر حرف کے پیچھے علی ہے. مگر 313 آیتیں ایسی ہیں جو آج بھی علی کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. تو ہم نے تو قرآن میں علی دکھا دیے. اب ہمارا بھی آپ سے سوال ہے کہ ہوتا رہا ہو جس کا گزارا علی بغیر. اللہ کی کائنات میں ایک قوم کو دکھا، میں تجھے دکھاتا ہوں قرآن میں علی، تو الصلاۃ خیر من النوم کو دکھا. السلام علیکم محبت کی اہل بنائیے تو قرآن میں آل محمد میں نظر آئیں گے. اہل بیت کا ذکر بھی ملے گا، اہل بیت کے نام بھی ملے گا. اب میں ایک ایک آیت میں پڑھتا ہوں اور آیت تو بہت ساری ہیں لیکن بس ایک ایک آیت. یہ تو سب جانتے ہیں اور سب نے بچپن میں بھی جوانی بھی اسکول میں یا مدرسوں میں پڑھنے والوں مدرسے میں یا گھر میں بزرگوں سے والدین سے سنا تو کیا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کی آنکھیں نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کا پہلو نہیں. سب نے سنا ہے، سب نے پڑھا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. بزرگ بتاتے ہیں، مدرسوں میں استاد بتاتے ہیں اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کی آنکھیں نہیں، اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کا پہلو نہیں، اللہ کی زبان نہیں. جب ہم نے قرآن کو کھولا تو ہمیں قرآن میں اللہ کے ہاتھ بھی ملے، اللہ کی آنکھیں بھی ملی، اللہ کا چہرہ بھی ملا، اللہ کا پہلو بھی ملا. اب ایک ایک آیت سن لیجیے. جب اللہ نے جناب آدم کے پترے کو بنایا
ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اے ابلیس، اے شیطان، کس نے منع کیا تجھ کو اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ بحث کرے کہ ضعیف ہے، مؤثر ہے، مضبوط ہے، کمزور ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ابلیس، یا ابلیس ہو، شیطان کو اللہ قرآن میں یا ابلیس کہے تو کسی کی عقل میں نہیں آتا۔ کیا کہنے کیا میں علی کو یا علی کہتا ہوں، کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ یا ابلیس ہو، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس نے منع کیا تجھ کو اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ اب کیا تم یہ بتائیے، یا تم یہ مانیے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ اگر یہ مانیے کہ آپ کے اللہ کے ہاتھ ہیں تو آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ نے شرک کیا، اور اگر قرآن کی آیت کا انکار کیا تو کافر ہو جائیں گے، کہنے باپ 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 تو آپ کفر کے دائرے میں آ جائیں گے۔ تو اب راستہ کیا ہے؟ یا تو مشرک ہو رہے ہیں یا کافر ہو رہے ہیں، تو پھر راستہ ہی ایک ہے، یا تو یہ مانیے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور اللہ کے ہاتھ مان کر مشرک ہو جائیں گے، ورنہ مانیے کہ کوئی ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو اللہ کا ہاتھ ہے وہی اللہ ہے۔ اس لیے مولانا امیر المومنین نے فرمایا کہ ایھا الناس نحن ید اللہ، کہیں فرمایا انا ید اللہ، کہیں فرمایا نحن ید اللہ، کہیں مولانا فرمایا کہ میں اللہ کا ہاتھ ہوں، کہیں فرمایا ہم اللہ کا ہاتھ ہیں۔ اور یہ ید علم العداد جو جانتے ہیں کہ علم العداد ایک علم ہے اور اپنے اندر اہل محمد کے فضائل کا ایک سمندر رکھتا ہے۔ ید پانی میں یہ اور دال، ید کا مطلب ہے ہاتھ، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ جب آپ ید کے عدد نکالیے گا تو آپ کو ایک راز معلوم ہوگا، یہ کے عدد ہے 10، دال کے ہیں 4، 10 اور 4 14، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ سبحان اللہ، یہ عدد بتا رہا ہے کہ 14 اللہ کا ہاتھ ہے۔ ایک اور بات کی سمجھ لیجیے گا کہ اللہ کے ہاتھ 14 نہیں ہے، 14 اللہ کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ اللہ کے 14 ہاتھ مانیں گے تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ اللہ کے 14 ہاتھ نہیں ہیں، 14 اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے فرمایا نحن ید اللہ، ہم اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور سورہ حدید پڑھیے، سورہ حدید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں پر ایک ہاتھ کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اگر آپ آیت پڑھیے گا تو کہیں 2 ہاتھوں کا ذکر ہے، کہیں ایک ہاتھ کا ذکر ہے۔ اب اس آیت میں ایک ہاتھ کا ذکر اللہ کہہ رہا ہے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فضل کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ رزق دینا فضل ہے، موت دینا، حیات، موت و حیات کا اختیار کرنا، بارش برسانا، یہ سب فضیلتیں ہیں۔ فضل ہے اللہ کے ہاتھ میں، اور قرآن کہتا ہے اللہ جس کو چاہے عطا کرے۔ یہ فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ تو پھر یہ فضل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے، ید اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے عطا کرے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولا کائنات تاریخ میں نظر آتے ہیں کہ کسی فرشتے کو حکم دیتے ہوئے تو بارش برسائے گا، تو رزق دے گا، تیرے ہاتھ میں موت و حیات کا اختیار ہے۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جناب فضہ سلام اللہ علیہ گھر میں آ کر کے بیوی سے کہا ہے، جناب قمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب فضہ کہتی آئی اور پوچھا قمر نے، بیوی کیا مولا کائنات امیر المومنین گھر کا تشریف فرما؟ جناب فضہ نے کہا کہ قمر، علی تو آسمانوں سے رزق بانٹتے ہیں۔ جناب قمر ہوئے 2-3 گلی چلے گئے، دیکھا مولا کائنات امیر المومنین زمین پر بیٹھے ہوئے یتیموں کو رزق دے رہے ہیں۔ ہاتھوں کو بولا سرکار آپ کے گھر سے سچا کر کوئی نہیں، صداقت نے آپ کو سجدہ کر دیا۔ ابھی میں نے بھی فضہ نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے
دیکھیے عربی میں ایک آنکھ ہو تو کہتے ہیں عین، دو آنکھیں ہو تو عینین، اور بہت ساری آنکھیں ہو تو لفظ آیون آتا ہے۔ اور یہ لفظ آیون عربی گرامر کے اعتبار سے جمع قلت ہے۔ جمع قلت بولی جاتی ہے کم سے کم 10 بار، یعنی اللہ جناب نوح سے کہہ رہا ہے اے نوح کشتی بنا میری 10 آنکھوں کے سامنے۔ کوئی 5 ایسے تھے جن کی نگرانی میں جناب نوح کی کشتی بنی ہے اور چلی بھی ہے، اور جناب نوح تعریف کہتے کشتی بنا رہے تھے تو وہ کشتی تیار نہیں بنے، تختہ لگاتے ہیں تختہ ہو گیا۔ جبریل آ کو سرکار یہ اللہ نے 5 قلعے دیے، کہا کہ اپنی کشتی میں لگائیے، آپ کی کشتی تیار ہو۔ جناب نوح نے کہا کہ جبریل میرے پاس تو بہت ساری قلعے اور وہ 5 قلعے لے کر آئے۔ جبریل نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں بن چیز اگر ملتی جلتی ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے جیسا ہے، سارے ایک جیسے نہیں بن سکتے۔ اس میں کیا کہا کہ یہ جنت کی قلعے ہیں اور ان جنت کی قلعوں پر پنجگت کے نام لکھے ہوئے۔ جناب نوح نے پنجگت کے ناموں والی قلعے جب کشتی میں لگائی تو کشتی تیار ہو گئی۔ جب جناب نوح کی کشتی بغیر پنجگت کے ناموں سے تیار نہیں ہوتی یا چلتی نہیں تو انسانوں کی زندگی کی کشتی بغیر پنجگت کے ناموں سے کیسے چلے؟ کیسے آگے بڑھے؟ اور یہ لگائی تو کشتی تیار ہوئی۔ سنیے گا، جب کشتی تیار ہو گئی تو جناب نوح نے آواز دی، آؤ آج جو میری کشتی میں نہیں آئے گا وہ غرق ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ جب جناب نوح نے آواز دی تو ہر چیز سے تک جوڑا جناب نوح کی کشتی کی طرف دوڑا۔ یہاں تک ملتا ہے کہ شیر نے پنجہ اٹھانے کا شکار کر رہا تھا، ہرن کا پنجہ اٹھانے کا شکار کرنے والا، لیکن جب جناب نوح کی آواز پہنچی تو شیر بھی اڑا، ساتھ میں ہرن بھی اڑا، دونوں اڑے۔ ایک جانور ہے نجس العین جسے سور کہتے ہیں، کتا بھی نجس العین ہے اور سور بھی نجس العین ہے، اور یہ جانور ہے سور، یہ ایک دم نہیں ہوتا، یہ گھوم کے ہوتا، یہ ایک دم ہونے والا ہے۔ لیکن جب جناب نوح نے آواز دی تو سور جانور ایک دم ہوا اور مڑ کر اپنی مادہ سے کہا جلدی چل نبی بلا رہے ہیں۔ اور ہم کہاں نجس العین، کیا جناب نوح اپنی کشتی میں بٹھانے سوار کرنے؟ اس کی مادہ نے سے کہا کہ چل تو صحیح، لڑنے کا ہمارے سے چل تو صحیح، دیکھتے ہیں اگر جناب نوح اپنی کشتی سے اتار دیں گے، بھگا دیں گے، نکال دیں گے تو چلے آئیں گے، اور اگر جناب نوح کے بلانے پر نہیں گئے تو دنیا یہی کہے گی سور چلتے سورہ رحمان اللہ شاہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، ویبقى پھر ہو جائے، باقی ہے، باقی رہے گا
دعائے ندبہ کے بارے میں سب جانتے ہوں گے. دعائے ندبہ جو امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے. دعائے ندبہ میں امام زمانہ علیہ السلام سے تبسم کیا جاتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا جاتا ہے. تو کھائیے گا دعائے ندبہ پڑھنے کے ساتھ پڑھیے گا. اس میں ایک جملہ ملے گا کہ دعائے ندبہ پڑھنے والا امام زمانہ سے کہتا ہے کیا آئینہ وجہ اللہ الذی الہ یتوجہ الاولیاء. کہاں ہے اللہ کا وہ چہرہ جس کی طرف اولیاء توجہ کرتے ہیں. یعنی امام زمانہ ہے اللہ کا چہرہ. صرف امام زمانہ ہے اللہ کا چہرہ نہیں. اگر آپ وجہ کے عدد نکالیے گا تو اس میں عدد بھی 14 ہے. یعنی 14 اللہ کا چہرہ ہے. اب آئیے قرآن کی طرف. اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم ہو جائے گا بس 14 باقی رہے گی. اگر کوئی نعرہ لگائے, نعرہ حیدری کہے تو یا علی کہنے میں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہ کریں. کیا کہنے نہ سمجھیے ہماری 80 سال کی عمر ہے, ہم 90 سال کے ہیں, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم انجینئر ہیں, ہم فلاں ہیں, ہم فلاں ہیں. کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے, کوئی رسول سے بڑا ہے. ہے جو رسول سے بڑا؟ اب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یا علی وہ نہ کہے جو رسول سے بڑا ہو. اس لیے کہ رسول نے پوری زندگی کہا یا علی یا علی یا علی. تو کبھی یا علی کہنے میں شرمندگی محسوس نہ کرے کہ ہم یہ ہے وہ ہے. اس لیے کہ یہ مولا کائنات کی مولا, اور یا علی کہنا یہ کوئی وقت کی بربادی نہیں ہے, کوئی ٹائم پاس نہیں ہے, کوئی یوں ہی نہیں ہے. یہ یا علی کہنا ماں کی شرافت حضور کی حدیث ہے کہ وہ کیسے پہچانے خبیث و طیب کو, کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے. کیا کہنے اور علی پہلانا ہے, ان کا فکر پہلانا ہے. یا علی چھیڑیے, یا علی کہیے. کتنوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں, کتنوں کے چہرے پہ گلاب کھل جاتا ہے. اس لیے کہ یہ یا علی وہی کہتا ہے کہ جس نے عالم ارواح میں علی کی ولایت کو قبول کیا. اور دوسری چیز ہے کہ آل محمد پر درود صلوات پڑھنے میں کبھی تصاہل نہ کریں. اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے. بلکہ آپ بتاؤں کہ 3 کام ایسے ہیں جو آپ بھی کرتے ہیں, اللہ بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے وہ جو آپ کرتے ہیں اور اللہ نہیں کرتا. آپ نماز پڑھتے ہیں, اللہ نہیں کرتا. آپ روزہ رکھتے ہیں, اللہ نہیں کرتا. آپ حج کرتے ہیں, اللہ نہیں کرتا. آپ واقعہ کو صالحات انجام دیتے ہیں, اللہ نہیں دیتا. لیکن 3 کام ایسے ہیں جو آپ بھی کرتے ہیں, اللہ بھی کرتا ہے. پہلا کام ہے آل محمد پہ درود. آپ بھی پڑھتے ہیں, اللہ بھی پڑھتا ہے. سنتے نہیں کو آیا کون سے کو آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
یہ جو چہرہ ہے یہ پہچان ہوتی ہے. چہرہ پہچان، میری پہچان میرے چہرے سے ہے، آپ کی پہچان آپ کے چہرے سے ہے، تو پھر اللہ کی پہچان اللہ کے چہرے سے ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پہچاننا اللہ کو پہچاننا، ان کی معرفت اللہ کی معرفت، ان کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا، ان سے علامت اللہ سے علامت، ان کے فضائل میں شک اللہ کی وضیعت میں. اور یہ چہرہ ہے، اس میں آپ علم تربیات کے معنی سے پوچھے گا ڈاکٹر مولانا سے، یہ جو چہرہ اس میں جو ہڈیاں ان کی تعداد بھی 14، چہرے میں جو ہڈیاں ہیں وہ بھی 14. یہ عدد 14 کر کے کسی 14 کی طرف اشارہ. اور یہ جو چہرہ ہے یہ 14 مرتبہ ہی گھومتا ہے، 7 مرتبہ دائیں طرف 7 مرتبہ بائیں طرف. یہ چہرہ 14 مرتبہ گھوم کے کسی 14 کا پتہ دیتا ہے. یہ انسان کے قدری جسم میں اتنے اثرات رکھتے ہیں، اگر ان کو پہچانے تو خدا کی پہچانیہ کو پہچانے. اور محبت بھی چہرے سے ہوتی ہے، چہرے کو دیکھ کے ہی محبت کی جاتی ہے. اچھا ہر دنیا پوری دنیا اللہ سے مانگتی ہے، اللہ سے اللہ کے اللہ کو دے. اگر آپ، میں مثال دیتا ہوں، کوئی فقیر ہے آپ کے پاس اپنی حاجت لے کر آئے آپ سے مانگے اور آپ کی طرف سے چہرہ گھما دے اور ہاتھ آپ کی طرف پھیلا دے کہ لائیے مثلا مجھے 100 روپے کی ضرورت ہے حاجت ہے، تو آپ اسے کہیں گے کہ 100 نہیں میں 200 دوں گا. لیکن یہ بتائیے اپنا چہرہ میری طرف سے کیوں گھما دیا ہے؟ اب وہ فقیر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں آپ کے چہرے سے محبت نہیں ہے، آپ کے چہرے سے مجھے نفرت ہے، محبت نہیں ہے. تو آپ صحیح بتائیے تو دیے گا نہیں دے گا، بھگا دے گا کہ مانگتا بھی مجھ سے ہے اور نفرت بھی میرے چہرے سے ہے. تو یہی تو دنیا کر رہی ہے، مانگتی بھی اللہ سے، عداوت بھی اللہ کے چہرے سے ہے. اس لیے کہ پہچان چہرے سے ہوتی ہے اور یہ 14 اس کا چہرہ. قرآن کے آیت اور ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ثم وجہ اللہ فائدہ ثم وجہ اللہ، کہ تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. سورہ بقرہ کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. میرا مثلاً میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو اللہ کا چہرہ ادھر، آپ سب میری طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا چہرہ ادھر. یہ حسین منظر اور حسین ہوگا جب مجلس تمام ہو جائے گی. کسی کا چہرہ کدھر ہوگا، کسی کا چہرہ کدھر ہوگا. اور قرآن کہتا ہے کہ تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. اور ایک آیت کی آیت پر اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کے مردے میں دیر ہے، اللہ کے چہرہ ہونے میں دیر نہیں. تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. بہت سارے واقعات ہیں لیکن یہ مشہور واقعہ ہے صفین کا میدان، گھمسان کی جنگ. مالک اشتر بڑا معزز صحابی ہے، مولا امیر المومنین نے جناب مالک اشتر کے بارے میں فرمایا ہے کہ جیسے میں محمد کے لیے ہوں ویسے ہی مالک اشتر کے لیے ہوں. مالک اشتر کہتے ہیں کہ صفین کا میدان، معاویہ کا لشکر 1.25 لاکھ کا لشکر، اور 1.25 لاکھ کے لشکر نے جو ہمارے لشکر پہ حملہ کیا تو ہمارا لشکر پیچھے ہٹ گیا. مولا امیر المومنین نے دیکھا کہ لشکر پیچھے ہٹ رہا ہے، ذوالفقار نے جاری گھوڑے کو آگے بڑھایا، ہاتھ کا اشارہ کیا، سارا لشکر پیچھے ہٹ گیا. مولا علی نے، مالک اشتر کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کے لشکر پر اکیلے تنہا حملہ کیا. تو جیسے ہی مولا علی نے حملہ کیا تو مولا علی کا حملہ اتنا زوردار تھا، اتنا طاقتور تھا، اتنا زبردست تھا کہ مولا علی کے پہلے ہی حملے سے 1.25 لاکھ کا لشکر 70 ٹولیوں میں بڑھ گیا، 70 گروپ میں بڑھ گیا. مالک اشتر کہتے ہیں حیرانی اس بات پر نہیں تھی کہ مولا علی کے حملے سے 1.25 لاکھ کا لشکر 70 ٹولیوں میں بڑھ گیا، کہ حیرانی
پہنچتے ہیں. تو یہ تو تاریخ کا جھگڑا ہے کہ یہ وقت میں 40 جگہ تھے اور وہ لڑ رہے تھے کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے کیا آپ نے بھائی لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ میری بات کو جلدی سنا دوں کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے اور وہ ایک دوسرے کو جھوٹا کر رہے ہیں. اگر تو جھوٹا بن دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ کل وقت افطار علی مانے اتنا کبیرہ شخص آ گیا کیا بات ہے کہنا لگا اور یہ جھوٹ بول رہا کل وقت افطار علی گرے گا. اس نے کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کل وقت افطار علی گرے گا. اس نے کہا بھائی آپ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. کل وقت افطار علی گرے گا. ان دونوں نے دوسرے کو چھوڑا اس کو پکڑ لیا. جھگڑا کرنے والے تین ہو گئے. تینوں ایک دوسرے کو جھوٹا کر رہے ہیں. تینوں کا دعویٰ ہے کل وقت افطار علی ہمارے یہاں چھوٹا شخص آ گیا کیا بات ہے کہنا لگا اور یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے کہا بھائی آپ تینوں جھوٹے ہیں. آپ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں. کل وقت افطار علی میرے یہاں اب 3 سے 4 4 سے 5 اور 7 تک تعداد ہو گئے. کتنے ہیں جناب سلمان. آئیے آئیے آپ رسول کے سچے صحابی ہیں ایمان کے رسول درجے پر ہیں منت کی سند ہے آپ کے پاس. آپ بتائیے کہ علی کس کے یہاں جس کے یہاں آپ کہہ رہے ہیں ہم مان لیں گے. جناب سلمان نے کہا کہ کل وقت افطار علی میرے یہاں. اب جناب سلمان سے کون جھگڑا کرے اور کہا کہ اچھا چلیے رسول کے پاس اپنے حضور سے فیصلہ لے. سلمان کے ساتھ سب پیغمبر کے ساتھ سرکار صداقت آپ کو سمجھا کرتی ہے. آپ کے گھر سے سب چکر کسی ڈالی. آپ بتائیے ہم سب نے جھگڑا کیسا جھگڑا کہا ہم سب کا دعویٰ یہ ہے کہ علی ہمارے یہاں. آپ بتائیے کس سے. پیغمبر نے فرمایا کس وقت کی بات ہے کہ سرکار کل وقت افطار کی. فرمایا کل وقت افطار کو علی میرے پاس. اب پیغمبر کے سامنے کون بولے کوئی نہ بولا. جبریل نازل ہو گئے. سرکار اللہ آپ کو سلام دیتا ہے. بعد سلام پیغام یہ دے رہا ہے کہ اپنے صحابہ سے کہہ دیجیے کہ یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں آپ بھی حق بول رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کل وقت افطار علی اللہ کہہ رہا ہے کہ آج صبح دے ابھی جملے تمام نہ ہوئے تھے جبریل کے کہ جناب فضا نے تہوری کا پردہ اٹھا کے حوالہ دی. یا رسول اللہ آپ کی صدیقہ بیٹی آپ کی طاہرہ بیٹی آپ کی زکیہ بیٹی آپ کی مرضیہ بیٹی فاطمہ زہرا فرما رہی ہے کہ اللہ بھی حق کہہ رہا ہے آپ بھی حق کہہ رہے ہیں صحابہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کل وقت افطار علی گھر سے باہر ہی نہیں ہے. کیا بات ہے کہ یہ وقت میں ساری جگہ پہ کیسے جو تھے اور 41 میں تک یہ سن رہا ہے 41 جگہ کیوں نہیں تھے. 41 جگہ کیوں ہو گئے جب دعویٰ بھی 40 جگہ تھی. اور یہ تاریخ کی مجبوری ہے مولانا کی مجبوری نہیں ہے. کیونکہ دعویٰ بھی 40 جگہ تھی. اگر 40 کروڑ جگہ دعوت ہو تو مولانا امام پتہ کہ 40 کی روایت ابھی آپ نے 70 کی روایت سنی وہ 70 کی روایت. ایک روایت ایسی ہے کہ اس کا حساب میں بھی لے سکتا اگر آپ کو سمجھیں تو جوڑ لیے گا. خیبر کا میدان یہ سب جانتے ہیں آپ نے سنا ہے کہ خیبر کے میدان میں مولا علی نہیں تھے. پیغمبر نے بلایا تھا نادر پر یہ بھی ایک عجیب معاملہ. نادر علی پڑھ کے بلایا پیغمبر کو. پیغمبر نے علی کو تو کون سی نادر علی پڑھی یہی جو کتابوں میں لکھی ہے نادر علی المظہر جائے تجدو ان اللہ فی النوائب کلو ہم نے سید جلی بیالی یہ تو جبریل نے پڑھی. یہ جبریل نے پڑھی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نادر علی المظہر جائے نگالو اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے جس سے عجائب ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ جبریل آئے پیغمبر نے پانے والے مدد مانگی اللہ سے تو جبریل آئے. جبریل نے پیغمبر سے کہا سرکار نادر علی المظہر عجائب نگاہ دیجئے اس علی کو جو عجائبات کا مظہر ہے
مجھے سب سے پہلے دے گا، جو مانگے گا اس کو میں دوں گا۔ اور سب سے پہلے اطلاع مولا علی کے آنے کی پیغمبر کو کس نے دی؟ جناب سلمان۔ سب سے پہلے خبر دی کہ مولا مولا آ گئے، کیونکہ ہر اعلان کیا کرا جتنے لوگ تھے وہ جتنے بھی مدینے سے خیبر تک کے راستے تھے، ہر راستے میں لوگ جا جا کے آگے بڑھتے دیکھ رہے تھے، لیکن سلمان نہیں ہے، وہی کھڑے رہے ہیں۔ وہ تو راستوں کی طرف دیکھ رہے تھے، سلمان آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلمان سے جانتے تھے کہ علی زمینی راستوں سے لے جائیں گے، آسمانی راستوں سے آئیں گے، اور آگے دیکھا تو خبر دی مولا مولا۔ اور تو خیبر تمام ہو گئے۔ جب خیبر تمام ہو گئے تو جناب سلمان سے رکائے ہوئے تھے، مولا علی نے دیکھا آبادی سلمان علی بھائی جی تو ایمان کا سنا ہے میں نے کہ پیغمبر نے میرے آنے کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ جو میرے آنے کی طرح سب سے پہلے مجھے دے گا، جو مانگے گا وہ ملے گا۔ جی مولا۔ تب میرے آنے کی سب سے پہلے اطلاع تم نے پیغمبر کو دی؟ جی مولا۔ تب پھر کیا مانگنا چاہتا ہو پیغمبر سے؟ جناب سلمان نے کہا یادی میں کہیں پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کیا مانگوں، سب کچھ تو آپ کے بچوں کی جوتیوں کے سکتے میں رہے گا، کیا مانگوں؟ جنت تو پہلے رسول کی زبان فرما چکی ہے کہ سلمان کو جنت جانے کی تمنا نہیں ہے، جنت کو تمنا ہے کہ سلمان آ جائے۔ سرکار کیا مانگوں؟ پیغمبر مولا نے فرمایا کہ ہم بتاتے ہیں کیا مانگوں، مانگنا بھی نیچے اور ادب و آداب بھی یہی بتائیں، کہاں بتاتے ہیں کیا مانگنا ہے۔ جی مولا۔ رسول پیغمبر کی کہانی میں جانا اور پیغمبر سے کہنا سرکار ہمارے یہاں بلانا ہے، پیغمبر کہیں ہم جا رہے ہیں، ہم کو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو تم پیغمبر سے کہنا سرکار جب آپ معراج سے واپس آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا میں نے معراج میں 18,000 راز دیکھے، سرکار ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیجیے۔ جناب سلمان کی قبر سیدھی ہوئی، 600 سال کے جناب سلمان قبر سیدھی ہوئی، دوڑتے ہوئے پیغمبر کے پاس پہنچے، سرکار 12 یاد دلانا آیا، ہاں مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو سرکار جب آپ معراج سے واپس آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے معراج میں 18,000 راز دیکھے، سرکار آپ نے کسی کو بھی وہ راز نہیں بتایا، ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیجیے۔ اور جیسے ہی سلمان نے یہ کہا تو پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کے پیغمبر نے فرمایا سلمان تمہارے استاد کے صدقے، ہاں تمہیں کچھ قادروں میں تم رازوں میں سے ایک راز بتایا جائے۔ وہ سامنے پتھر لے کر جی اس پتھر کے قریب جانا، اس کو سلام کرنا اور اس سے کہنا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے سلمان کے لیے راستہ چھوڑ۔ جیسے وہ پتھر ہٹے گا تیرے سینہ زمین کے اندر جا رہا ہوگا، اسی سینے کو کرنا، جیسے ہی وہ سینہ ختم ہوگا تمہیں ان رازوں میں سے ایک راز مل جائے۔ جناب سلمان دوڑتے ہوئے پہنچے، پتھر کو سلام کیا، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے سلمان کے لیے راستہ چھوڑ۔ پتھر ہٹا، دیکھا سینہ زمین کے اندر جا رہا، جناب سلمان اسی سینے کو کر رہے، جیسے ہی وہ سینہ ختم ہوا جناب سلمان نے دیکھا تا حد نظر جہاں تک نظر جا رہی تھی ایک نوری شہر ہے، اس شہر میں 70 خیابان ہیں، ہر خیابان میں 70 شاہراہ ہیں، ہر شاہراہ میں 70 محلے ہیں، ہر محلے میں 70 مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں 70 ممبر ہیں، اور ہر ممبر پر بیٹھے ہوئے علی بن ابی طالب ویسے وہاں بڑے بڑے ستون تھے، جناب سلمان ستون کے بعد آئے چھپ گئے اور مولانا کو خطبہ دیتے دیتے جملہ ارشاد فرمایا، مولانا نے فرمایا کہ انسان جان لے اور ستون کے پیچھے چھپا ہوا سلمان سن لے، اشارہ کیا سلمان سن لے کہ میں وہ ہوں کہ انبیاء جو اپنی دعاؤں میں مجھے پکارتے، گھوڑے اپنی ہدایت میں میرا نام دیتے،
پرندے اپنی آواز میں مجھے پکارتے، پانی جو چلتا ہے اور رقص کا چلا چل کے میرا نام لیتا، بڑا ترغیب ہوتا ہے اور مولا کائنات کو خبر ہے۔ یہ وہ راز کی بات ہے۔ تو یہاں کی تعداد وہ 40 کی روایت تھی، وہ 70 کی، اور یہاں پر یہ ہے کہ انسان خود کا کار اس طرح سوچے گا کتنا حساب ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے۔ اور وہ روایت تو بہت ہے کہ جیسے کہ انسان جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ہر قبر کے سرمانے مولا امیر المومنین کھڑے ہوں گے، ان کے تعداد لگا سکتا ہے، کوئی حساب لگا سکتا ہے نہیں، کیونکہ یہ وجہ اللہ، یہ عین اللہ، یہ ید اللہ، یہ جم اللہ، اللہ کا پہلو ہے۔ یہ پہلو جم اللہ کہتے ہیں، جم کہتے ہیں پہلو، جم اللہ اللہ کا پہلو۔ تو اب اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ ہے جم اللہ ہے کہ اللہ کا پہلو۔ تو اگر یہ کوئی کہے کہ علی یہاں ہے وہاں نہیں، وہاں نہیں، یہاں نہیں، تو پھر پہلے مجھے بتائیے کہ اللہ کہاں؟ اس لیے کہ جہاں اللہ ہوگا وہیں اس کا پہلو ہوگا، اور اگر اللہ کو قائد کر دیا تو پہلو بھی قائد ہو جائے گا۔ تو پھر ماننا یہی ہے، راستہ یہی ہے کہ اسی راستے کو ماننا ہے کہ جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں علی، کیونکہ جب اللہ ہے یہ اس کا پہلو۔ لیکن یہ بھی کمال ہے کہ اس کا نور ہوتے ہوئے کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا مجھے خدا۔ یہ تو لوگوں کی کمزرفی ہے جو علی کو خدا کہتے ہیں، ہاں یہ مشاہدے کو کمزرفی ہے جو علی کو خدا کہتے ہیں اور علی کو خدا کہہ کے محدود کرتے ہیں۔ دیکھیں خدا کسی کو مان دے یا جلا دے کوئی کمال ہے نہیں، کیونکہ وہ ہے ہی خدا، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ کمال تو جب ہے کہ بندہ بھی ہو اور ٹھوکر میں خدا بھی ملا، کمال ہو گیا ہے، کمال خدا ہونے نہیں۔ تو مشاہدے میں بڑا نقصان کیا ہے بارہ، لیکن دنیا نے قدر نہ کی، ان پر وہ ظلم کیے بات پر کسی نے۔ یہ دشمنی علی کا نتیجہ ہے۔ کربلا میں جو کربلا وجود میں آئی اور آج میری کسی کھڑا کس بات پر خود پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یا علی لوگ نہ اللہ کی ذات میں اختلاف کریں گے نہ میری ذات میں اختلاف کریں گے، اختلاف کریں گے تو یا علی آپ کی ذات کریں گے۔ اور دیکھ لیجیے آج اگر اختلاف ہے، اگر لوگ بحث کرتے ہیں یا جھگڑا کرتے ہیں تو مولا علی کی ذات کربلا کی جنگ جو کربلا وجود میں آئی، نماز روزے کی جنگ نہیں کربلا، نماز دین میں ہے، روزہ دین میں ہے، حج دین میں ہے، زکات دین میں ہے، امیر المومنین خود دین ہے۔ اور کیوں امام حسین صاحب کو چنا موجود ہے؟ امام حسین جب میدان میں پہنچے تو لشکر عزیز سے کہا بتاؤ کہ تم مجھے کیوں بدل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے محمد کے دین کو تبدیل کر دیا، حرام کو حلال، حرام کو حرام کر دیا؟ نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، دین کو تبدیل پھر کیوں بدل کرنا چاہتے ہو مجھے؟ کیا کہا لشکر عزیز بغض ابی، ہمارے باپ علی کے بغض میں آپ کو بدل کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین سے کہا میرا اچھا میرے بابا کے بزرگ کو بدل کرنا چاہتے ہیں، آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کروں۔ جب سب شہید ہو گئے، جب کوئی نہ رہا تو حسین میرے علی خیمے میں آئے، زینب تم پہ ہمارا آخری سلام، رقیہ تم پہ ہمارا آخری سلام، رمان تم پہ ہمارا آخری سلام، سب کو سلام کر چکے۔ چوتھے امام کے دہلے میں آئے، شانہ پکڑا میرے لال، اسے آنکھیں کھولو، تمہارا باپ رسول میں آخر کو آیا۔ چوتھے امام نے آنکھیں کھولی، دیکھا کہ بابا سب سے لے کے پاؤں تک خون لگا ہے۔ بابا آپ رسول میں آخر کو آئے ہیں، بھیا نے بنا ہمیں، اور
انسان پر بہت زیادہ مصیبتیں ٹوٹے ہیں، کسی انسان پر اگر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں تو اس کو بوڑھا ہونے میں کم سے کم 1 سال لگتا ہے۔ ہمیں کہتا ہے کہ اس کو بوڑھا ہونے میں 1 سال لگتا ہے، لیکن میں نے کربلا کے میدان میں صبح کے وقت دیکھا حسین اپنے خیمے کے باہر سیرت دار اندر کھڑے تھے، لیکن جب عصر کا وقت آیا کمر جھک گئی، آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ۔ خیمے سے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو حضرت عباس بن کے حالت، ابھی اللہ کے لیے حالت، جناب حسین نے بڑے صحابہ جناب حسین آگے بڑھی، بازو پکڑا بھیا میں آپ کو سوال کرتا ہوں، سوال مقتل کہتا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو رہے تو امام حسین نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے امام کا پیر